السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میرا نام ڈاکٹر مفتی حافظ علی حسن فریدی ہے. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. پیارے بچوں، میں آپ کا گریڈ 4 اسلامیات کا ٹیچر. آج ہم چیپٹر نمبر 6 پوائنٹ نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. SLO حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی قبول کرنے کا واقعہ جان سکیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب فاروق کے بارے میں جان سکیں. پیارے بچوں، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت عمر فاروق کے لیے دعا فرمائی تھی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے یوں دعا کی: اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعہ سے اسلام کو طاقت عطا فرما اور ان میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل فرما. پیارے بچوں، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہا جاتا تھا، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد تھے. پیارے بچوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ کی اسلام قبول کرتے ہی اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا اور اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور مسلمانوں کو جو خطرات تھے وہ خطرات ختم ہو گئے. پھر بچوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی حق واضح ہو گیا، باطل ختم ہو گیا. اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب ملا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے جس کے ذریعے وہ بولتے ہیں. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2962. پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا، اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.